بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہود کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تعریف ہم سے بیان کیجیے، کیونکہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی ہے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے، کس جنس سے تعلق رکھتا ہے، کیا وہ سونے کا ہے، تانبے کا ہے یا چاندی کا بنا ہوا ہے، کیا وہ کھاتا پیتا ہے، وہ دنیا میں کس کا وارث اور اس کا وارث کون ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص نازل کی۔ یہ سورت خاص اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے۔ سورۃ اخلاص کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، تم فرماؤ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کسی مقام سے گزر رہے تھے، ان کی نظر ایک چرواہے پر پڑی۔ وہ اپنے خدا کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے میری جان سے پیارے خدا، تو کہاں ہے؟ اگر تو میرے پاس ہو تو میں تیرے بالوں میں کنگھی کروں، تیری جوئیں نکالوں۔ تیرا لباس میلا ہو گیا ہے تو اسے دھوؤں، نئے پرانے کپڑے سی کر تجھے پہناؤں۔ تیرے موزے پھٹ گئے ہوں تو وہ بھی سیوں، تجھے تازہ تازہ اپنی بکریوں کا دودھ پلایا کروں، اور اگر تو بیمار ہو جائے تو تیرے رشتہ داروں سے بڑھ چڑھ کر تیری تیمارداری کروں، تجھے دوا پلاؤں، ہاتھ پیروں کی مالش کروں، اور جب تیرے آرام کا وقت ہو تو تیرا بستر خوب جھاڑ پونچھ کر صاف کروں۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ تیرا گھر کہاں ہے تو تمہارے لیے کھانے کا سامان لاؤں اور اپنی تمام بکریاں تیری ذات پہ قربان کروں۔ وہ چرواہا دنیا و ما فیہا سے بے خبر ایسی ہی باتیں کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہے سے دریافت کیا کہ تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں اپنے اللہ سے مخاطب ہوں، جس نے پیدا کیا اور زمین و آسمان تخلیق فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر کہا، اے بدبخت، تو اس بیہودہ بکواس سے کہیں نہ کہیں کا نہ رہا، بجائے مومن ہونے کے کافر ہو گیا۔ خبردار، ایسی لعینی اور فضول بکواس منہ سے نہ نکالو۔ اپنے حلق میں روئی ٹھونس لے، تیرے کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم شرک بک رہے ہو، اپنا منہ بند رکھو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ ایسی خدمت سے بے نیاز ہے۔ وہ نہ بیمار پڑتا ہے، نہ اسے تیمارداری کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے۔ دودھ تو وہ پیتا ہے جس کا بدن اور عمر بڑھنے والی اور ضعیف محسوس کرتا ہو، اور موزے وہ پہنے جو پاؤں کا محتاج ہو۔ حق تعالیٰ ان باتوں سے بری، توبہ کر اور اس سے ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیظ و غضب میں بھرے ہوئے یہ الفاظ سن کر چرواہے کے اوسان خطا ہو گئے، خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا۔ بولا، اے خدا کے جلیل القدر نبی، تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اور مارے ندامت کہ میری جان ہلاکت میں پڑ گئی۔ اس نے کپڑے پھاڑے اور جنگل کی جانب بھاگ نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور شکوہ کیا، تم نے میرے بندے کو ہم سے جدا کر دیا۔ تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ تم ہمارے بندوں کو ہمارے ساتھ ملاؤ، لیکن تم نے بندوں کو ہم سے جدا کرنے کا وتیرہ اپنا لیا۔ ہم نے اپنی مخلوق میں ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل بخشی ہے۔ جو بات ایک کے حق میں اچھی وہ دوسرے کے لیے بری ہے، اور جو ایک کے حق میں تریاق کا اثر رکھتی ہے وہی دوسرے کے لیے زہر کا حکم رکھتی ہے۔ ایک کے حق میں نور، دوسرے کے حق میں نار، ایک کے لیے گلاب کا پھول، دوسرے کے لیے کانٹا۔ ہماری ذات
پاکی و ناپاکی سے بری ہے۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ اسے پیدا کرنے کا مقصود صرف یہ ہے کہ ان پر ہم اپنے کمالات کی برسائیں۔ جو شخص جس زبان میں ہماری حمد و ثنا کرتا ہے اس سے ہماری ذات میں کچھ کمی بیشی واقع نہیں ہوتی، بلکہ جو موتی اس کے منہ سے نکلتے ہیں اس سے مدح کرنے والا خود ہی پاک صاف ہوتا ہے۔ ہم کسی کے قول اور ظاہر پر نگاہ نہیں کرتے، ہم تو باطن اور حال کو دیکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا کا یہ عطاب آمیز کتاب سنا تو سخت پشیمان ہوئے اور بارگاہ الہی میں نہایت ندامت اور شرمساری سے عفو کی درخواست کی۔ پھر اسی اضطراب اور بے چینی کی حالت میں وہ چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل میں گئے۔ بالآخر اسے تلاش کر لیا۔ چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اب مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ تم یہاں آن پہنچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے چرواہے، میں تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا اور اجازت عطا کی جو تیرے جی میں آئے۔ بلا تکلف کہا کر، تجھے کسی ادب و آداب اور قید ضابطے کی ضرورت نہیں۔ تیرا کفر اصل دین ہے اور دین نور، جان تجھے سب کچھ معاف ہے، بلکہ تیرے صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ ناظرین، اس حکایت کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ جہاں تک چرواہے کی کیفیت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ عشق حقیقی کا حال ہے، اگر وقتاً کسی کو ایسا حال عشق حقیقی نصیب ہو تو وہ معذور ہوگا، بلکہ عشق میں ڈوبی اس کی کیفیت سے اللہ کی رضا و قرب کی امید رکھی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا علم